نیوٹن جو اتنے دن تک درخت کے نیچے, جب تربوز گرا تھا درخت کے نیچے تو تربوز نہیں گرتا, آم گرا تھا, کیا گرا تھا, سیب جو نیوٹن کے سر پہ آگے گرا اور اس نے یہ سوچا کہ گریوٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یار یہ نیوٹن بھی عجیب چیز تھا یار. نیوٹن مجھے ملا نا قیامت کے دن, میں ذرا سائڈ پہ چھاؤں, میں آپ سے 2 منٹ کا کام کروں. آپ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ اتنے دنوں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, سیب جب آپ کے سر پہ گرا ہے بھائی تو کب سے کیا کیا چیزیں ہیں گر رہی ہیں, کچھ بھی پھینکو کہاں جاتا ہے, زمین پہ گرتا ہے نا. تو چلو دیر آئے درست آئے, آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ زمین کیا ہے. بہت اچھی ایک تھیوری تھی اس کی, بہت زبردست تھیوری تھی, جس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہوا کہ جس چیز میں جتنا ماس زیادہ ہوگا, حجم زیادہ ہوگا, اس میں کشش اتنی ہی, یہی ہے نا نظریہ, اتنی زیادہ ہوگی. وہ چاند چونکہ چھوٹا ہے تو وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے, سورج زمین سے بھی بڑا ہے تو زمین کو سورج نے اپنے گرد, جو جتنا بڑا فنڈر ہے نا کائنات میں, فنڈر گیری کے کائنات چل ہی فنڈر گیری کے اصول پہ رہی ہے, جتنا بڑا فنڈر ہے وہ اتنا زیادہ کھینچ رہا ہے. تو یہ اصول بنانے والا تو اللہ ہے, لیکن بتانے والا کون ہے؟ نیوٹن. یاد رکھو سائنسدان اصول بناتے نہیں ہیں, بتاتے ہیں. بنائے ہوئے کس نے؟ تو جو بنانے والا ہے اس کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے, جو بتانے والا ہے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کو کیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اللہ کیوں بخشے گا قیامت کے دن؟ نہیں یاری سمجھ میرا خیال, کیوں بخشے گا اللہ قیامت؟ بولے جو جس نے بنائی ہے اس کو تو لفٹ ہی نہیں. تو یہ جو گریوٹی کا اصول ہے یہ اللہ نے بنایا ہے, نیوٹن نے بتایا ہے. اب نیوٹن اگر اس اللہ کو مانے گا, اور اس گریوٹی کی وجہ سے ہم زمین میں تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں, گریوٹی نہ ہوتی تو آپ ابھی درمیان میں معلق لٹکے ہوئے ہوتے, یہ ویڈیو الٹی ہوتی, میں اپنے آپ کو پورا بیان اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگا دیتا ہوں. 1 گھنٹہ مجھے اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگتا کہ پہلے سیدھا تو ہو جاؤں, پھر کھوٹے سے کسی چیز کے باندھتا اپنے آپ کو, کتنی ٹینشن ہوتی نا. سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جعل لکم الارض ذلولا, اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ذلیل کر دیا, مسخر کر دیا. یہ مسخر میں سب چیزیں آتی ہیں, گریوٹی اتنی رکھی ہے کہ نہ ویٹ بہت زیادہ اور نہ کم, ایک حساب و کتاب سے ہر چیز ایک تمیز. زمین اگر اللہ 10 گنا بڑی بنا دیتے تو پھر یہ جو میرا بیان 1 گھنٹے میں ختم تو ہو جاتا, مگر اٹھنے میں 40 گھنٹے لگتے. یہی ہوتا نا, بیٹھے ہی زمین سے چپکے ہوئے ہوتے, اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا ہم سے. آپ لوگ بیان سننے آنا چھوڑ دیتے اس لیے کہ جب گھر سے اٹھنے کی کوشش کرتے تو اتنی مصیبت, جیسے 40 کلو کا ویٹ رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے اوپر, پھر چلنے میں 1 قدم اٹھانا کچھوے کی طرح چلتے, پھر یہاں آ کے بیٹھتے تو اٹھتے نہیں, پولیس آتی اٹھانے کے لیے, اور پولیس تو آپ سے بھی زیادہ لیٹ آتی. کیا خیال؟ تو اللہ نے ہر چیز کو ایک حساب سے, وہ گریوٹی کا بھی جو اللہ نے اصول بنایا وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے حساب سے بنائی ہیں. سائنسدان تمہیں بتا رہے ہیں, تو بتانے والوں سے تو اتنا عشق کہ یار یہ کیسے جہنم میں چلے جائیں گے, اور جس نے بنایا ہے سائنسدان اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا پہلے تو میں ہوں جس نے کائنات بنائی ہے. تو یہ سب اپنے مفاد کے لیے ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا نیوٹن نے اپنے فائدے کے لیے, انسانیت کے لیے کیا ہوگا. تو اگر اس اللہ کو مانتا تھا تو اللہ اس کی بخشش کرے, نہیں مانتا تھا تو بھائی اللہ نے ہم پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بخشش کی دعا نہیں کرنی. تو اللہ نے اگر پابندیاں نہ لگائی ہوتی تو میں تہجد میں رو رو کے نیوٹن کے لیے دعا کرتا, لیکن اللہ نے ہم پہ کیا لگا دی ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا اس کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا, توحید پرست تھا یا نہیں تھا, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, اس لیے میں نہ اس کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی کہہ رہا ہوں. وہ اللہ کو مانتا تھا, توحید پرست تھا تو ٹھیک ہے, اللہ جانے وہ جانے. تو اس لیے قرآن کا حاصل میرے بھائی یہی ہے کہ کون ہے؟ اللہ ہے جس کو خوش کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.